اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا ہاتھ شاہ زمان کے ہاتھ میں تھا اور وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں پھندا لگا۔ مان، وہ بولی۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ مان، وہ پوری طاقت لگا کر بولی۔ آواز کپ کپا گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا مان میرے سامنے ہے۔ وہ سسکی۔ ایمان۔ اس کی سسکی کی آواز سنتے وہ تڑپ کر اس تک پہنچا۔ مان، مجھے لگا تھا میں تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گی اب کبھی۔ وہ سسکی۔ اللہ نہ کرے میری جنجڑی، ایسا نہیں کہتے۔ آپ کا مان آپ کے پاس ہے، معاف کر دے مجھے، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ اس کا چہرہ اس کے ہاتھ چومتا بولا۔ مان، میں نے اب بہت پکارا تمہیں، میں نے آوازیں دی، مجھے یقین تھا اپنے خدا پر، تم پر، مجھے پتا تھا تم آؤ گے، کتنی بری ہوں نہ میں، تمہیں تکلیف میں ڈالا۔ وہ آگے ہوتی اس کے سینے میں چھپتی روتی بول رہی تھی۔ مجھے دیر ہو گئی جنری، آپ کو اتنی تکلیف ملی، میں ڈھونڈ رہا تھا، تڑپ رہا تھا آپ کے لیے۔ ایمان، میرا دل ویران تھا بالکل۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمو گیا۔ تمہیں پتا ہے، میں نے انہیں کہا تھا کہ میرا مان آئے گا، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ آنکھیں رگڑتی بولی تو شاہ زمان مسکرایا اور اس کے ہونٹ چوم لیے۔ مان، مجھے سینے میں چھپا لو، میں چھپ جاؤں گی، کسی کو نظر نہیں آؤں گی، پھر مجھے تم سے کبھی الگ نہیں ہونا۔ وہ اس کے سینے میں چھپنے لگی جیسے اندر گھس جانا چاہتی ہو۔ میں صدقے اپنی جان کے چھپ جائے ایمان، تاکہ آپ تک کوئی بری نظر نہ پہنچ سکے، میرے وجود کا حصہ بن جائے۔ شاہ زمان نے اسے کھینچتے مزید خود میں بیچ لیا اور پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ مان، میرے بابا انہیں گولی لگی تھی، یاد آتے وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ وہ ٹھیک ہے بالکل، یہیں ہاسپٹل میں ہے۔ شاہ زمان اسے دوبارہ سینے سے لگاتا بولا۔ مجھے جانا ہے ان کے پاس۔ وہ اٹھنے لگی۔ ابھی سو رہے، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، صبح مل لینا، بلیو می وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بال ٹھیک کرنے لگا۔ جب کئی بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آئے تو اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ مان، انہوں نے میرے بال بری طرح کھینچے، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ سسکتی بولی تو شاہ زمان نے ہاتھ کی مٹھی غصے سے بیٹ کے پیچھے لوہے کے اسٹینڈ پہ ماری کہ اس کا ہاتھ لال ہو گیا۔ مان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایمان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس پر لب رکھے۔ میرا جی چاہتا ایمان میں اپنے ہاتھوں سے انہیں عبرتناک سزا دوں، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں سر گراتا بولا۔ آنسو ایمان کی ہتھیلی پہ گرے۔ ہم کون ہوتے کسی کو سزا دینے والے مان، وہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے، سب کو انجام تک پہنچانے والی۔ تاریخ گواہ ہے، تمام ظالموں کا انجام عبرتناک ہوا ہے، اور خدا تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے پسندیدہ بنیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بول رہی تھی اور شاہ زمان کو اپنے اندر سکون پھیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، وہ مسکرا کر بولی تو شاہ زمان نے سر اٹھاتے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہی پیش آئیں گے، ان سے جیسے وہ ہم سے پیش آئے، تو کیا فرق رہ جائے گا ان میں اور ہم میں؟ اور تمہیں پتہ ہے، اچھوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے، حقیقت میں اچھا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا ہو۔ ایمان نے بولتے آگے ہو کر اس کی پیشانی چومی تو وہ گہرا مسکرایا۔ اتنا اچھا کیسے بول لیتی ہے؟ وہ پیار سے بولا۔ بس کسی کی محبت کا اثر ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ آئندہ کبھی دور مت جائیے گا۔ شاہ زمان اسے مسکراتا دیکھ سینے میں بھیج گیا۔ مان، تمہارے سینے پر سونا ہے، وہ لاڑ سے بولی۔ اوکے میری جنری، ڈرپ ختم ہو گئی ہے، وسیع کو بلا لو، دیکھ لے۔ پھر وہ اسے لٹاتا باہر نکلا۔ ہاں بھائی، کیسا ہے میرا بچہ؟ وسیع اندر آتا پیار سے بولا۔ ٹھیک ہوں وسیع بھائی۔ وہ مسکرائی تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب بہتر ہے، روم میں شفٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ اس نے بولتے نرس کو بلایا اور اسٹریچر لانے کا کہا۔ میں لے جاتا ہوں نا، شاہ زمان جلدی سے بولا۔ اس ہسپتال میں میری کوئی عزت ہے، بے غیرتی کنٹرول کرو۔ وسیع نے ڈرپ اتارتے ایمان کے ہاتھ پر لگا کینولا بند کرتے گھورا۔ بیوی ہے یار میری۔ وہ برا سا موڈ بنا گیا۔ چلو میں ان تینوں کو بلاتا ہوں، پھر کچھ کھانے کو منگواتے ہیں، ایمان کو بھوک لگی ہوگی۔ وسیع اسے روم میں شفٹ کروا کر نکلتے ہوئے بولا۔ ہاں بہت زیادہ، ایمان جلدی سے بولی۔ میری جنری کو بھوک لگی ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ زمان نے اسے حصار میں لیا تو ایمان نے اس کے سینے پہ سر رکھتے آنکھیں موند لی۔ بس کرو سارا اور علینا، اب وہ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، بہت بہادر ہے میری بہن۔
हाशिम ने दोनों को टोका, जो मुसलसल ईमान के दाएं बाएं बैठी रो रही थी। बिल्कुल, और उठो यहाँ से, मुझे बैठना है इनके पास। मान अलीना से मुखातिब हुआ। लाला, मैं क्यों? मैं नहीं उठूंगी, सारा अपी को उठा दे। वो ईमान का बाजू पकड़ते उसके कंधे पर सर रखती बोली, तो ईमान ने मुस्कुरा कर उसकी पेशानी चूमी। अलीना, शाहजमान गुस्से से बोला, लहजा वाज़े तनबीह था। शाहजमान, मेरी फैरी को ना डांटना। हाशिम संजीदगी से बोला तो शाहजमान ने आइब्रो उचकाकर उसे देखा। अलीना मुस्कुराती फैल कर बैठ गई। हाशिम भाई, मेरा रौब न ख़त्म करे आप। और मेरी बहन है, डांट सकता हूँ मैं, वो अलीना को घूर कर बोला, जो सपोर्ट मिलते ही ना निडर हो गई थी। मेरी तुम्हारी बीवी मेरी बहन है फिर, हाशिम मुस्कुरा कर बोला। बड़ी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट है। ठीक है, नहीं कहता कुछ, लेकिन मेरी ईमान को कुछ नहीं कहना। उसने फौरन सुलह की तो सारा जोर से हंसी, जबकि ईमान मोहब्बत से देख रही थी। उसे आज नजरें हट ही नहीं रही थी। इस वाक़ये ने उसे एहसास दिलाया था कि वो अपने मान के बगैर कितनी अधूरी है। मलका आलिया, क्या आप यहाँ से उठेंगी? वो सीने पे हाथ रखता अलीना के आगे झुका। ना लाला, मैं अपने लाला को कभी झुका हुआ नहीं देख सकती। अलीना तड़प कर उठी और शाहजमान का हाथ हटाते उसके सीने से लगी। लाला की जान, लाला अपनी प्रिंसेस के आगे झुक सकता है। शाहजमान ने उसकी पेशानी चूमी और सीने में भींचा। वो आगे बढ़ती हाशिम के पास बैठने लगी थी जब सारा भागकर हाशिम के पास बैठी। ये मेरे भाई हैं, वो अलीना को चिढ़ाकर बोली, तो अलीना का चेहरा उतर गया। मेरे भी तो है, वो उतरे हुए चेहरे से बोली तो हाशिम उठने लगा। जब सारा ने उसे कंधे से पकड़ कर बिठाया और आंखों से रिक्वेस्ट की, वो अलीना को तंग करना चाह रही थी, तभी वसी अंदर दाखिल हुआ। मेरे लाला। अलीना मुड़ती वसी की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही सारा फुर्ती से उठती वसी के गिर्द बाजू बांध गई। वसी हैरान परेशान उसे देखने लगा। ये भी मेरे हैं, वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से बोली और वसी का हाथ पकड़ते सोफे पे बैठी। अब वो दरमियान में और इर्द गिर्द हाशिम और वसी थे। अलीना रूहान सी होकर देखने लगी, जबकि वसी नासमझी से देख रहा था। सारा को अलीना खामोशी से शाहजमान की तरफ बढ़ी। ना जी, ये तो है ही मेरे। ईमान ने फौरन शाहजमान के गिर्द बाजू बांधे और कंधे पे सर रखा, और यही अलीना की बस हुई। वो रोते हुए साथ पड़े सिंगल सोफे पर बैठी और हाथ में चेहरा छुपाया। फैरी। हाशिम तड़प कर उठा। शाहजमान और वसी भी उठे। जल्दी से, मैं सिर्फ अपनी फैरी का हूँ और किसी का भी नहीं हूँ। हाशिम घुटनों के बल बैठा उसके चेहरे से हाथ हटाने लगा। और मैं तो हूँ ही अपनी गुड़िया का लाला, वसी ने उसे साथ लगाया। आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं तो दोनों का हूँ, ईमान का भी और अपनी प्रिंसेस का भी। शाहजमान उसका माथा चूम कर बोला। अलीना आंसू साफ करती मुस्कुराई और ईमान और सारा को चिढ़ाया। वसी सारा का उतरा मुंह देखकर उसके पास आया और सीने से लगाया। मेरी जान, वो प्यार से बोला तो सारा मुस्कुराई। हर बात पे रोते नहीं है, बदला लेते पागल, हाशिम ने उसके आंसू साफ करते डांटा। ईमान बस मुस्कुरा रही थी। चलो, खाना ठंडा हो गया है, वसी ने ध्यान दिलवाया। सारा उठकर खाना सर्व करने लगी। सबके लिए पास्ता था, जिसे देखते अलीना की आंखें चमकी। उठे, मैं आपको खिलाऊं, शाहजमान ईमान को सहारा देता बोला। उठने की कोशिश में ईमान कराई। सदके, क्या हुआ जिंदरी? शाहजमान तड़प कर बोला, कमर में दर्द हुआ है। वो लब दबाती उठी। मेरे साथ लगकर बैठे, नहीं दर्द होगा। शाहजमान ऊपर होकर बैठा और उसे साथ लगा लिया और पास्ता खिलाने लगा। तुम भी खाओ ना, ईमान ने टोका। आप खा ले, फिर मैं खाऊंगा। वो उसके बाल समेटता बोला, बस मेरी। ईमान थोड़ा सा खाकर उसके हाथ रोकती बोली, नहीं जिंदरी, थोड़ा सा और। शाहजमान फिक्रमंदी से देखने लगा। नहीं, मुझे मतली महसूस हो रही, चक्कर भी आ रहे। वो नकाहत से कहती लेट गई तो शाहजमान परेशान हो गया। क्यों वैसी देखे इन्हें? वो परेशान सा बोला, काफ़ी देर भूखी रही है इसलिए, और फिर मेडिसिन की वजह से भी है। जितना खा लिया बहुत है, सो जाओ गुड़िया आराम से। वसी नरमी से बोला। वो लेट गई लेकिन सोई नहीं। हाशिम, तुम इन दोनों को घर ले जाओ, खुद भी रेस्ट करो, मैं भी डैड के रूम में हूँ। शाहजमान, कोई मसला हो तो कॉल करना। सबने खा लिया तो वसी खड़ा होते बोला, मैं उन्हें छोड़कर आ जाता हूँ। हाशिम खड़ा होता बोला, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। वसी नरमी से उसका कंधा थपथपा कर बोला। वो लोग बाहर निकल गए ईमान से मिलकर। सो जा जिंदरी, शाहजमान ने उसकी पेशानी चूमी।
تمہارے سینے پہ سونا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو شاہزمان سیدھا ہوتا لیٹ گیا اور اسے سینے میں بھیج لیا۔ ایمان نے پرسکون ہو کر آنکھیں میچ لی۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر بیٹھا تو اس کا دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ جاگ رہے؟ وہ اسے جاگتا دیکھ خوشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہاں جی، بس سونے لگا تھا، لیکن میری فیری کیوں جاگ رہی ہے؟ اس نے اسے سینے میں بھیجتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن میں بازو باندھتی بولی تو وہ اس کی معصومیت پہ مسکرایا۔ ابھی تو میرے ساتھ آئی ہے میری گڑیا، پھر کیوں مس کر رہی تھی؟ ہاشم نے اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ ابھی تو نہیں آئی، پورے 27 منٹ گزر گئے۔ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکلتے بولی تو اتنی پیاری لگی کہ ہاشم نے بے ساختہ اس کا ہونٹ چوم لیا۔ علینا سرخ پڑ گئی، نظریں خود بخود جھک گئی۔ اچھا، تو میری فیری نے منٹ منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو علینا کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہونے لگا۔ ہاں جی بالکل، وہ اس نے سینے پہ تھوڑی ٹکا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ہاشم، اس نے آنکھیں بند کیے ہی پکارا اسے۔ بولو ہاشم کی جان۔ ہاشم نے اس کی آنکھیں چومی۔ میں آپ کے پاس سو جاؤں پلیز؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جو چہرہ جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، دونوں کے چہرے میں 1 انچ کا فاصلہ تھا بس۔ ابھی نہیں فیری، بس کچھ دن، اور میری گڑیا میرے پاس آ جائے گی، پھر روز میرے پاس میری باہوں میں سوئیں گی، میں پھر کبھی دور نہیں کروں گا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھیجتا بولا۔ آج کیوں نہیں ہاشم؟ وہ ہونٹ لٹکا کر بولی۔ ایسے مت کرو، میرا ضبط ٹوٹ جائے گا فیری۔ وہ اس کا ہونٹ چومتا بے بسی سے بولا۔ مطلب؟ علینا نا سمجھی سے بولی۔ کوئی مطلب نہیں، جاؤ جا کر سو جاؤ، شاباش۔ اسے گود سے اتارے ہوئے بولا لیکن وہ دوبارہ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ علینا! ہاشم نے بے بسی سے دیکھا اسے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھنے دینا اپنے پاس، وہ لاڈ سے بولی۔ میرا ایمان خراب ہو گیا تو پھر؟ ہاشم گمبھیر لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں خماری اتر آئی تھی۔ تو ہو جائے، آپ کی ہی تو ہوں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر بولی۔ بہت معصوم ہو تم فیری، میری معصوم پری۔ ہاشم نے مسکراتے اس کے گال چومے۔ اچھا مجھے بتاؤ، کچھ رہ تو نہیں گیا جو میری فیری نے لینا ہو؟ وہ اس کے بالوں میں پھر سے انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے نا جین شرٹ لینی ہے، میں نے اب ایک بھی نہیں لی۔ وہ فوراً بولی۔ میری فیری ایسے ڈریس نہیں پہنے گی، مجھے نہیں پسند۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلاتے انکار کیا۔ اوکے، آپ کو نہیں پسند تو نہیں لوں گی، وہ فرمانبرداری سے بولی تو ہاشم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم پاگل کر دو گی مجھے۔ ہاشم نے اسے اتنی زور سے خود میں بھیجا کہ وہ چیخ اٹھی۔ ہاشم، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اتنی جلدی؟ یہ تو لائٹ سا حق تھا۔ وہ شرارت سے بولا تو علینا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ ہاشم نے جاندار قہقہا لگایا تو علینا مبہوت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت زیادہ پیارے ہیں ہاشم، وہ کھوئی کھوئی بولی تو ہاشم گہرا مسکرایا۔ اپنی فیری سے کم۔ اچھا چلو اب اٹھو، اب جا کر سو۔ ہاشم نے اس کی شرٹ کا گلا سیٹ کرتے بولا۔ فیری کتنی بار کہا ہے دوپٹہ لیا کرو، وہ سختی سے بولا تو علینا شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، آئندہ خیال رکھوں گی، جلدی میں آئی تو بھول گئی، وہ شرمندہ سے بولی۔ اٹس اوکے، چلو اب بچے بچوں کی طرح۔ وہ اٹھا اسے بھی کھڑا کیا۔ آپ مجھے روم تک چھوڑ آئے؟ وہ وہیں کھڑی کھڑی بولی۔ وہ لوگ سارا کے گھر ہی تھے، سب یہاں پہ 4 روم تھے، ایک میں رخشندہ بیگم تھی، ایک میں دلشاد بیگم اور احمد صاحب، ایک میں ہاشم، جبکہ ایک میں علینا اور سارا۔ اوکے چلو۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روم میں آیا تو سارا لیٹی موبائل یوز کر رہی تھی۔ ہاشم نے جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ میں بھی۔ علینا فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی تو سارا شرارت سے مسکرائی، جبکہ ہاشم بہن کے سامنے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ گڈ نائٹ، وہ کہہ کر نکلنے لگا۔ ہاشم میں؟ علینا ہونٹ لٹکا کر دوبارہ بولی۔ سارا نے کروٹ لے کر آنکھیں موند لی۔ ہاشم نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی چومی۔ بالکل پاگل ہو، وہ اس کے سر پر چپت لگاتا بولا۔ جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں اب، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی تو ہاشم مسکرایا اور گڈ نائٹ کہتا نکلا۔ انتہائی بے شرم ہو، سارا آنکھیں کھولتے اسے دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ میرے ہسبینڈ میری مرضی، لالا نے بھی تو آتے ہوئے آپ کو کس کی تھی اور کہا بھی تھا کہ سارو جاگتی مت رہنا، سو جانا، میں صبح اپنی جان کے پاس ہوں گا۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی تو سارا کا منہ کھل گیا۔ کتنی کمینی ہو تم، ہمیں ہی دیکھ رہی تھی؟ سارا کشن مارتی بولی۔ ارے میرے بیبی کو نیند نہیں آ رہی؟ علینا منہ بنا کر بچوں کی طرح بولی۔ نہیں، ان کے پاس جانا ہے،
سارا بھی اسی کے انداز میں بولی تو دونوں نے زوردار کہا لگایا۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے پاس لیٹے شاہ زمان پر گئی جو اسے ہی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ گڈ مارننگ جنری۔ شاہ زمان مسکرا کر بولا گڈ مارننگ۔ ایمان کا گلا خراب تھا۔ آ جائے فریش ہو جائے، پھر ڈیڈ سے ملنا ہے اور پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھا۔ مان ابھی سونا ہے۔ ایمان نے منہ بسورا۔ گھر جا کے جتنی دیر دل کرے سوئیے گا، لیکن ابھی تو اٹھنا ہے نا۔ وہ مسکرایا۔ ایمان بھی اٹھی اور وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی۔ فریش ہو کر وہ شاہ زمان کا ہاتھ پکڑے میر حسن کے روم کے باہر کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولا۔ بابا! اس نے اندر داخل ہوتے پکارا، آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گئی۔ ایمان! میری جان، میرا بچہ! وہ بھی تڑپ کر بولے تو ایمان بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ مجھے معاف کر دو میرا بچہ، تمہارا بابا بہت کمزور ہے، تمہیں نہیں بچا سکا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولے، آنسو داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ نہیں بابا، آپ میرے بہت مضبوط بابا ہو، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی ایم سوری بابا، میں صرف آزمائش ہوں آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ کو تکلیف دینے کا سبب بنی ہوں۔ ہمیشہ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، وہ سسکتی بولی۔ ایمان! شاہ زمان جو چپ کر کے سن رہا تھا، مشکل سے ضبط کیا ہوا تھا، اس کی آخری بات پر غصے سے چیخا۔ میر حسن نے بھی تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، تم تو بخت ہو میرا، اللہ پاک تمہیں کبھی کچھ نہ کرے، میں بھی مطمئن ہوں کہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہے۔ وہ مسکرایا اور شاہ زمان کو دیکھا تو شاہ زمان آگے آتا ان کے گلے میں بازو ڈال گیا۔ ایمان! آپ میرے ڈیڈ کو پریشان نہ کرے، وہ مصنوعی گھوری ڈالتے بولا۔ میرے بابا پہلے ہے، وہ لاڑ سے کہتی ان کے سینے سے لگی۔ جیتے رہو دونوں، میر حسن محبت سے بولے۔ چلے ینگ مین، اب گھر جانا ہے۔ وسیع ڈسچارج پیپر لاتا اندر آیا۔ چلو بھائی، ویسے بھی گھر میں شادی کی تیاریاں کرنی ہے، وہ مسکرا کر بولے تو دونوں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرے دو دو شیر بیٹے ہوں گے، وہ فخر سے بولے۔ دو نہیں، تین بابا۔ ہاشم اندر آتا خفگی سے بولا تو وہ ہنسے۔ شیر بیٹے دو کہے، تم تو میرے ٹائیگر ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے گلے ملے۔ ڈیڈ! وسیع اور شاہ زمان چیخے تو ہاشم زور سے ہنسا۔ اللہ تمام آفت کو ہم سے دور رکھے۔ دلشاد بیگم نے صدقہ دیا۔ صدقہ اور احمد صاحب نے بکرے صدقے کے لیے دیے۔ رخشندہ بیگم ایمان کو گلے لگاتی رو پڑی۔ روئے مت، مشکل وقت گزر گیا ہے، شکر ہے ہماری بچی خیریت سے ہے۔ دلشاد بیگم رخشندہ بیگم کو چپ کرواتی ایمان کو گلے سے لگا کر بولی، شکر اللہ کا۔ احمد صاحب نے بھی اسے ساتھ لگایا۔ ایمان بیٹھ جائے، شاہ زمان فکر مندی سے بولا۔ ہاں بیٹا بیٹھو۔ دلشاد بیگم نے اسے بٹھایا۔ اچھا، پھر جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی شادی کی ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ احمد صاحب سنجیدگی سے میر حسن سے مخاطب ہوئے تو شاہ زمان اور ہاشم کا سانس اٹکا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میر حسن مسکرا کر بولے تو شاہ زمان اور ہاشم نے سکھ کا سانس لیا۔ وسیع ان کی پتلی حالت دیکھ شرارت سے ہنسا۔ ٹھیک ہے پھر، کل مہندی ہے بھائی، کوئی گھر کو سجاؤ، رونق لگاؤ۔ احمد صاحب مسکرا کر بولے، ابھی ڈیکوریشن والوں کو بلاتا ہوں۔ وسیع فون نکالتا بولا، آج مایو کرتے ہیں نا، شام کو وسیع میوزک سسٹم بھی منگوا دے اور چھت پر مایو کی ڈیکوریشن بھی۔ چائے لے کر آتی سارا پرجوش ہو کر بولی، اور کوئی حکم؟ چلو بتاؤ چھت پر کہاں اور کیسی ڈیکوریشن چاہیے؟ وسیع کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھی۔ ایمان چلے آپ ریسٹ کریں اب۔ شاہ زمان اٹھا تو ایمان بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ایمان بیٹا، میں جوس لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اور شاہ زمان، علینا کو جگا دو، کب تک سوئیں گی یہ لڑکی؟ دلشاد بیگم پہلے محبت اور پھر خفگی سے بولی، اف ماما، لگتا ہے ان کی بجائے میں بہو ہوں آپ کی، سونے پہ اعتراض ہے؟ علینا جمائی لیتی بولی اور صوفے پر بیٹھ کے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہاشم نے اسے دلچسپی سے اسے دیکھا، باقی سب نے کہا لگایا، جبکہ دلشاد بیگم نے سر تھاما۔ کرتوت تمہارے ایسے ہے، وہ تو میری سلجھی ہوئی بچیا ہے۔ دلشاد بیگم اس کے سر پر تھپڑ لگاتی بولی، تو مجھے بھی میرے میاں نے جھیلنا ہے، فکر نہ کرے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو احمد صاحب مسکرائے۔ بھائی میری بچی کو کچھ مت کہے آپ، وہ مصنوعی گھوری سے بولے۔ مام، اب میری فیری کو ڈانٹے مت۔ ہاشم بھی میدان میں اترا۔ چلو جی، یک نشد دو شدھ، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ دو نہیں ماما، چار شدھ، وہ شرارت سے بولی تو سب نے کہا لگایا اور بولا، اور ہاشم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اپنی شرارتی گڑیا کو دل کے نہا خانوں میں چھپا لیتا۔ کیوں اداس ہے میری جنری؟ شاہ زمان ایمان کو بٹھاتے بولا۔
مان میں اس چہرے کے ساتھ کیسے دلہن بنوں گی؟ اتنی بری لگوں گی میں؟ بہت اچھی دلہن بننا چاہتی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر پھسلے۔ ایسے کیسے سوچا آپ نے؟ میری ایمان سب سے خوبصورت دلہن بنے گی، اور آپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہے، پاکیزہ، خوبصورت۔ میری نظروں سے دیکھے، خود کو دنیا میں اور کوئی چہرہ ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ اسے سینے سے لگاتا بولا، لیکن یہ زخم مان؟ وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی۔ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں آپ کا ہوں، آپ مجھ پہ توجہ دے، آپ پر توجہ دینا میرا کام ہے۔ وہ اس کی ناک چوم کر بولا، میں تو پھر بہت لکی ہوں۔ وہ اس کے بال سیٹ کرتی بولی، مجھ سے کم۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، تبھی دلشاد بیگم جوس لے کر اندر داخل ہوئی۔ اف، بہت مئیس کیا تمہیں میں نے۔ اوپر آتے ہی وسیع نے سارا کو سینے میں بھیج لیا اور اس کے گال زور سے چومتا بولا، وہ بوکھلا گئی۔ توبہ وسیع! وہ سنبھل کر بولی، پاگل کر دیا مجھے، کچھ گھنٹے بھی صدیاں محسوس ہوتے ہیں تمہارے بغیر۔ وہ کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکے، روکو مت مجھے۔ سارا کو سانس رکا تو اس نے وسیع کو پیچھے کیا جب وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے مخمور نظروں سے دیکھنے لگا۔ لیکن وسیع! وہ ابھی کچھ کہتی، لیکن وہ بولتی بند کر گیا۔ وسیع، مجھے چوڑیاں لینی ہیں۔ وہ اچھی طرح اپنی اداسی اتار کر ہٹا تو وہ لاڈ سے بولی، میں اپنے سونے کو ہر رنگ کی چوڑیاں لا کر دوں گا۔ وہ پیار سے بولا، سچی؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ مچھی میری جان! وسیع اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میں چاہ رہی تھی ان دونوں کپلز کے لیے کوئی گفٹ بھی لیں ہم۔ سارا اس کے گرد حصار باندھتی بولی، اوکے، اور کوئی حکم؟ وہ اسے خود میں سمیٹتا بولا، نہیں بس اب چلے، مجھے بہت کام ہے، سب کچھ میں نے اکیلی نے کرنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اکیلی کیوں؟ میں ہوں نا۔ وسیع اس کے ساتھ چلتا بولا، وسیع، نور کو بلوایا ہے میں نے، آپ ہمارے گھر سے بھی ملازمن بلوا دے، اور انور بھائی کو بھی، تاکہ بازار سے کچھ منگوانا ہو تو مسئلہ نہ ہو۔ وہ بول رہی تھی اور وسیع محبت سے اسے سنتا، ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، علینا زور زور سے گا رہی تھی۔ وہ لوگ مایوں کے لیے تیاری ہو رہے تھے۔ شاہ زمان نے گھر سے باہر جانے سے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے بیوٹیشین گھر آ رہی تھی۔ علینا، کچھ تھوڑی سی شرم کر لو۔ سارا نے اندر آتے اسے لتاڑا، کیسے شرمانا ہے ایسے؟ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ دی، مسکرا کر سائڈ سے چہرہ نکالتے بولی۔ ایمان نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، حالانکہ وہ کب سے الجھی بیٹھی تھی۔ سارا بھی بے ساختہ ہنسی، نہیں پلیز تم مت شرماؤ، رہنے دو۔ سارا ہنستے ہوئے بولی، نہیں شرما لیتی ہوں، تاکہ آپ کے اور ماما کی زندگی میں تھوڑا سکون آ جائے۔ وہ کہتی دوپٹہ چہرے پہ پھیلا کے شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ انگلیاں مروڑ کر سارا اور ایمان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بھائی کے سامنے شرمانا ایسے؟ سارا ہنستے روکتے بولی، اوکے ننن جی۔ وہ معصوم سی آواز بناتے بولی، اف علینا، تم بہت کیوٹ ہو۔ ایمان نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا، تھینک یو ابھی، بس آپ میری بہن۔ انہوں نے تو ننن بننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ علینا منہ بسور کر بولی۔ سارا کا منہ کھل گیا، ڈوب مرو تم۔ سارا نے کوشن مارا، اچھا تم لوگ چینج کرو، بیوٹیشین آنے والی ہوں گی بس۔ سارا سنجیدہ ہوتے ان کے کپڑے نکالنے لگی، یہ لو ایمان، پہلے تم چینج کرو۔ سارا نے اسے کپڑے تھمائے تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ علینا جاؤ اب، سارا نے اب علینا کو کہا جو اپنے کپڑے تھامے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ایمان؟ ایمان خاموشی سے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ سارا کا پوچھنا تھا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرے۔ ایمان، کیا ہوا یار؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے کہیں؟ وہ پریشان سے اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا۔ ایمان کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ایمان ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سارا نے ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا چہرہ دیکھو سارا، میں کیسی لگوں گی اس چہرے کے ساتھ؟ ماتھے پہ پٹی، گالوں پہ نیل پڑے ہیں، جو بھی ہے میرے مان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، اور میں نے بھی تو دیکھے تھے کہ میں بہت پیاری دلہن بنوں۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، وہ سسک کر بولی۔ ایمان، تم بہت پیاری ہو، شاہ زمان کو دیکھا ہے؟ اس کی مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی چہرے سے، وہ اتنا خوش ہے، اور تم بہت پیاری ہو۔ اسے تم لوگوں کی محبت اس سے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جب تم تکلیف میں تھی یہ سب ہوا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ شاہ زمان کا دل بے چین ہوا تھا کہ اس کی ایمان تکلیف میں۔ ابھی بیوٹیشین آئیں گی، آج کل اتنا زبردست میک اپ آ گیا، ابھی دیکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کچھ ہوا ہے، اور ماتھے پر ماتھا پٹی لگ جائیں گی۔ ریلیکس ہو، انجوائے کرو اس ٹائم کو۔ سارا اس کا ہاتھ تھامے پیار سے بول رہی تھی۔ ایمان خاموشی سے سن رہی تھی۔ آپ ہی ہیلپ کریں، میرے بال شرٹ میں پھنس گئے۔ علینا کی اندر سے آواز آئی تو سارا اس کی طرف
گئی۔ تبھی دروازہ ناک کر کے شاہزمان اندر آیا۔ ماشاء اللہ وہ صوفے پر بیٹھی ایمان کو دیکھتا بے ساختہ بولا، لیکن ایمان نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جانتی تھی وہ آنکھیں دیکھ کر جان لے گا کہ وہ روئی ہے۔ میری ڈنڈی تو صرف ڈریس پہن کر ہی اتنی پیاری لگ رہی ہے، پوری تیار ہو کر تو ہوش گم کر دے گی۔ وہ پیار سے بولتا اس کے پاس بیٹھا، چلے یہ جوس پی لے اور سینڈوچ بھی کھا لے اور پھر کھانا دیر سے ملے گا۔ شاہزمان نے اسے جوس پکڑایا اور پلیٹ آگے رکھی۔ مجھے نہیں پینا مان، وہ نظریں جھکائے بولی۔ کیوں نہیں پینا میری جان نے؟ اور ادھر دیکھے مجھے، وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا۔ بس دل نہیں چاہ رہا میرا، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ ایمان کیا بات ہے، میری ڈنڈی کیوں اداس ہے؟ شاہزمان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی چومی تو ایمان نے بے ساختہ اوپر دیکھا۔ وہ فریش سا بہت پیارا لگ رہا تھا، تازی سیٹ کی گئی داڑھی اور مونچھیں بھی، گھنے بکھرے بال، وہ غضب کا ہینڈسم تھا۔ ایمان اب پھر روئی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا فوراً۔ میرا چہرہ مان، وہ روحان سی ہوئی۔ آپ کو کہا تھا نا میں نے کہ مجھ پر دھیان دے، آپ پر دھیان دینا میرا کام ہے۔ مجھے پیاری لگ رہی ہے، اب بس بات ختم۔ اب اگر آپ روئی یا اداس ہوئی تو ایمان میں بھی اداس ہو جاؤں گا اور پھر بالکل نہیں مانوں گا۔ وہ غصے سے بولا، آئی ایم سوری، بس ایسے ہی فیل کیا میں نے، کیا کروں میں؟ وہ بے ربط سی بولی، آپ آئینے میں نہیں میری آنکھوں میں دیکھے خود کو اور یہ جان لے کہ دنیا کی تمام خوبصورت چہرے مل کر بھی آپ کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو ایمان نے مسکراتے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ شاہزمان نے اسے قیمتی متاع کی طرح چھپا لیا۔ اہم اہم علینا اور سارا نے ادھر ادھر دیکھتے انہیں متوجہ کیا تو ایمان پیچھے ہوئی، لیکن شاہزمان نے اسے پکڑتے زور سے پیشانی چومی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ علینا گڑیا آؤ، تم بھی جوس اور سینڈوچ لو، کھانا پھر دیر سے ملے گا۔ وہ علینا کو دیکھتا پیار سے بولا، میرے لالا۔ وہ لاڈ سے اس کے سینے سے لگتی بولی، لالا کی جان۔ شاہزمان کی آنکھیں نم ہوئی، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ علینا خالو بیوٹیشن آ گئی ہے، سارا نے متوجہ کیا۔ ایمان پیار سے دیکھ رہی تھی دونوں کو۔ لالا میں ہر ہفتے آپ سے ملنے آؤں گی، وہ شاہزمان کی نم آنکھیں دیکھ بولی۔ اس کی خود بھی آنکھیں نم تھی۔ لالا کی پرنسس، لالا بھی اپنی گڑیا کے پاس آئیں گے جب تمہارا دل کرے گا، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ لالا آئی لو یو، وہ محبت سے بولی۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، میری جان۔ شاہزمان اسے سینے میں بھیج گیا۔ فرض نہ ہوتا تو کبھی اپنی گڑیا کو خود سے دور نہ کرتا۔ وہ اداسی سے بولا، بالکل، پھر میں بھی نہ آتی۔ ایمان ان کی اداسی دیکھتی جان بوجھ کر بولی تو شاہزمان نے اسے گھورا، ایسے ہی نہ آتی، میں نے کڈنیپ کر لینا تھا۔ شاہزمان گھرتا بولا، کتنا مزہ آتا پھر ہاشم مجھے کڈنیپ کرتے۔ علینا اچھل کر بولی تو سب نے جاندار قہقہا لگایا۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ ایمان نے پیلے رنگ کا شرارہ اور شرٹ پہنی تھی، ساتھ میں پیلا ہی دوپٹہ تھا اور ڈریس پر ایمبرائڈری بھی پیلے رنگ کی تھی۔ دوپٹہ سر پر کیے، بال دونوں سائڈ سے کندھے پر رکھے گئے تھے۔ چہرے پر میک اپ اتنی خوبصورتی سے کیا گیا تھا کہ کوئی زخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وسیم نے بڑی پٹی اتار کر چھوٹی سی بس زخم کے اوپر ہی پٹی لگا دی اور وہ بھی ماتھا پٹی کے نیچے چھپ گئی تھی، البتہ تھوڑی سجن تھی چہرے پر، لیکن وہ پھر بھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ علینا کا بھی ویسا ہی شرارہ اور کرتی تھی، لیکن اس کی کرتی میں ریڈ پھول بنے ہوئے تھے اور دوپٹہ بھی ریڈ تھا۔ اس کے بالوں کی فرینچ چٹیاں بنائی گئی تھی اور آگے دو لٹیں تھی۔ اس نے ماتھا پٹی نہیں لگائی تھی بلکہ پھولوں کے بنے ٹاپس پہن رکھے تھے، اور سب میں جو واضح تھی وہ اس کی معصومیت تھی۔ وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، علینا ایمان کو منہ چڑھا کر بولی۔ خوش فہمی، ایمان نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ آپ دیکھنا سب مجھے دیکھیں گے، وہ اترائی۔ سب ہے کون؟ ہم لوگ خود ہی تو ہے، ایمان نفی میں سر ہلا کر بولی۔ کیسی شادی ہے ہماری، لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جھنجھلائی۔ ہم خود تو ہے سب، اور پھر سعید بھائی کی فیملی بھی ہے، وہ مسکرائی۔ واہ بھائی، ماشاء اللہ، سارا اندر آتی بولی، ساتھ میں دو اور لڑکیاں بھی تھی، ان سے ملو، یہ سعید بھائی کی بہنیں ہیں، یہ بیلا اور یہ حمیرہ۔ ان کی مسز بھی آئی ہے لیکن وہ باہر ہے اپنے چھوٹو کے ساتھ۔ سارا نے تعارف کروایا تو ایمان مسکرائی۔ آپ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہے، حمیرہ ستائش سے انہیں دیکھتی بولی۔ ہاں جی، لیکن میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، علینا شرارت سے بولی تو وہ ہنسی۔ سارا نے اسے گھور کر چپ کروایا۔ چلو تم لوگوں کو باہر لے جانا ہے اب۔
سارا اوپر پکڑنے کے لیے دوپٹہ لاتی بولی۔ ایمان کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو کیمرہ مین ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ فوراً پوزیشن سنبھالی۔ سارا، ہمیرا، بیلا اور سعید کی بیوی رابعہ نے دوپٹہ پکڑا، ان کی پکس بن رہی تھی اور ایمان نے ادھر ادھر شاہزمان کو ڈھونڈا۔ میم سامنے دیکھیں۔ کیمرہ مین نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سامنے دیکھا اور مسکرائی۔ اس کے برعکس الینا فل موڈ میں تھی، مختلف پوز دے رہی تھی، ساتھ اس کو بھی فورس کر رہی تھی۔ ایسے ہی انہیں لے کر چھت پر آئے۔ وہاں کا تو سما ہی بدلا ہوا تھا۔ پیلے اور سفید پردے لگے ہوئے تھے، ان کے درمیان گیندے کے پھول، نیچے پیلے ہی کارپیٹ اور اوپر پیلے کپڑے سے چھت بنائی گئی تھی جس میں لائٹس لگی تھی۔ کونوں میں مصنوعی دیے رکھے گئے تھے، سامنے دو تخت تھے جنہیں پیلے کپڑوں سے ڈھکا گیا تھا، سامنے میزیں تھی اور فل میوزک چل رہا تھا۔ لٹے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا کا نیو ورژن لگا تھا، بہت ہی خوابناک ماحول تھا۔ الینا تو ہاتھ ہلا کر باقاعدہ ڈانس کر رہی تھی، ایمان بس مسکرا رہی تھی۔ شاہزمان پیلے کرتے جس پر وائٹ بٹن پٹی کے پاس ایمبرائڈری کی تھی، ساتھ وائٹ چٹلا والی شلوار پہن کر بیٹھا تھا۔ ہاشم فل وائٹ سوٹ میں تھا، وہ پہلے ہی تخت پر اپنی پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے ہی لگ رہے تھے، البتہ ہاشم بادشاہ والی لک دے رہا تھا اپنی رعبدار پرسنالٹی کے باعث۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ شاہزمان نے ایمان کو دیکھتے سینے پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کی تو زوردار ہوٹنگ ہوئی اور وہ ایمان کا ہاتھ پکڑتے شان سے تخت پر بیٹھا۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ اس نے آگے ہوتے پہلے الینا کی پیشانی چومی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بٹھایا۔ وسیع نے سارا کو دیکھا جو اورنج شرارے چولی میں جھومر لگائے کھلے بالوں اور میک اپ کے ساتھ ہوش اڑا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری جنڈی تو قیامت ڈھا رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ایمان میں یہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ شاہزمان نے ایمان کے کان کے پاس جھکتے کہا تو وہ سرخ پڑتی مسکرائی۔ تم بھی تو کسی ریاست کے شہنشاہ لگ رہے ہو، وہ آہستہ سے بولی، جو شاہزمان نے لاؤڈ میوزک کی وجہ سے مشکل سے سنا اور مسکراتے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے جتنا آپ لگ رہے ہو؟ الینا ہاشم کی طرف جھکتی چہک کر بولی تو مسکرایا۔ اپنی فیری سے کم، تم تو آج سچ میں فیری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کر بولا، مطلب پہلے نہیں لگتی؟ پھر بولتے کیوں ہیں؟ وہ منہ بسور کر کہتی، اتنی پیاری لگی کہ ہاشم کا دل کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑتا اسے لے کر کہیں گم ہو جائے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو فیری؟ وہ اسے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ الینا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوا۔ تبھی میوزک چینج ہوا، سارا سامنے ڈانس فلور پر آئی۔ پیارا بھیا میرا دلہا راجا بن کے آ گیا، پیارا بھیا میرا۔ سارا نے جیسے ہی منہ کیا تو شور اٹھا۔ وسیع تو سب کچھ بھلائے اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ انتہائی خوبصورتی سے ڈانس کر رہی تھی۔ ہاشم نے محبت سے اسے دیکھا، تبھی سانگ چینج ہوا۔ اب وہ لو چلی میں اپنے دیور کی بارات لے کر پر ڈانس کر رہی تھی۔ بڑے بھی بیٹھے سب کچھ محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیرا اور بیلا نے بھی ڈانس کیا۔ چلو بھئی رسم کریں، سارا نے کہتے سب بڑوں کو بلایا۔ رخشندہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر پاس لائی تو ایمان نے سائیڈ ہوتے ان کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے ایمان کا ماتھا چوما۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رکھے۔ انہوں نے دونوں کو اپٹن لگاتے دعا دی۔ ایمان کی آنکھیں جھلک رہی تھی۔ تبھی دلشاد بیگم آگے آئی، میرے بچے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے، اللہ پاک کوئی دکھ نہ دے، وہ محبت سے کہتی دونوں کو اپٹن لگانے لگی۔ الینا کے کہنے پر ان دونوں کی رسم پہلے ہو رہی تھی، وہ چاہتی تھی اپٹن لگاتے ان کی پکس اچھی آئے۔ اللہ تمہیں ہمت دے بیٹا اس نالائق کے ساتھ رہنے کی، احمد صاحب شرارت سے بولے تو سب نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ایمان بھی ہنسی جبکہ شاہزمان کا منہ اتر گیا۔ ہے تو نالائق لیکن بہت پیارا بہت ہے۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھام کر کھڑا کیا اور گلے لگایا۔ آئی لو یو بابا، شاہزمان انہیں زور سے بھینچتا بولا۔ لو یو ٹو یار، میں بوڑھا آدمی ہوں، رحم کرو۔ وہ اس کے زور سے بھینچنے پر بولے تو شاہزمان نے انہیں اور زور سے بھینچ کر چھوڑا۔ میرا بچہ، اللہ تمہاری خوشیاں دکھائے، بس اب کوئی تکلیف نہ آئے، دونوں خوش رہو۔ میر حسن نے اپٹن لگا کر ایمان کو سینے سے لگایا تو ان کے سینے سے لگتی رو پڑی۔ انہوں نے اس کا سر چوما۔ شاہزمان نے ضبط سے مٹیاں بھینچی اور میر حسن کے اٹھتے ہی ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کیے۔
اب میری باری۔ سب کے رسم کرنے کے بعد سارا میدان میں آئی۔ اللہ پاک تم لوگوں کو ہر سال ایک نئے پیس سے نوازے جو تمہیں نانی یاد دلائے، وہ مسکرا کر کہتی اپٹن لگانے لگی تو سب نے کہا لگایا، جبکہ ایمان کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئی۔ شاہ زمان چوڑا ہو کر بیٹھا، بالکل، اللہ ہر سال ہمیں ایک نئی پیس سے نوازے جو ہمیں خالہ اور چاچو کہہ سکے۔ ایمان دو بدو بولی تو شاہ زمان نے کہا لگایا۔ سارا نے گھور کر دیکھا اسے۔ آمین، تھینک یو ایمان۔ وسی کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ پھر وسی نے اپٹن لگاتے دعا دی، شاہ زمان کو سینے سے لگایا۔ ایمان، اپنا بھائی نہیں بلکہ بیٹا سونپ رہا ہوں تمہیں۔ وہ ایمان کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا تو شاہ زمان نے اسے زور سے سینے سے لگایا۔ اپنوں کی محبت کا احساس دکھ یا پھر خوشی میں ہوتا ہے۔ اب میں الینا جلدی سے اٹھی اور ہاشم کے ابھی ہاتھ پکڑا۔ لیکن یہ رسم تو سہاگن کرتی ہے، سارا شرارت سے بولی۔ کیوں؟ ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، پھر میں سہاگن کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ منہ لٹکا کر پریشانی سے بولی تو ہاشم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اور ہاں، آپ بھی تو سہاگن نہیں ہیں، پھر آپ نے کیوں رسم کی؟ وہ یاد آنے پر بولی، اللہ میرا سہاگ سلامت رکھے، میں کیوں نہ ہوں سہاگن؟ سارا دہل کر بولی تو وسی نے نثار ہوتے دیکھا اس کو۔ ہے کب؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ الینا حیرت سے بولی تو سب نے نا سمجھی سے دیکھا۔ مطلب فیری؟ ہاشم نے آہستہ سے پوچھا۔ بھائی میں پھوپھو ہوگی نا آنے والے بیبی کی، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سارا آپ کی سہاگن ہے؟ وہ خفگی سے بولی تو پہلے تو سب نے منہ کھول کر اسے دیکھا، پھر کہو کا ایک طوفان تھا جو امڑ آیا تھا۔ سارا تو شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ دلشاد بیگم نے سر تھاما۔ ہاشم نے بغیر کسی طرف دیکھے حیرانگی سے سب کو دیکھتی الینا کو سینے میں چھپا لیا۔ اب باری الینا اور ہاشم کی تھی۔ سب نے اپٹن لگاتے انہیں دعائیں دی۔ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ احمد صاحب اسے سینے سے لگاتے، آپ دیدہ ہو گئے بابا۔ الینا ان کے آنسو صاف کرتی خود بھی رونے لگی۔ نہ میری پرنسس، روتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ اللہ پاک تمہیں عقل سے نوازے۔ سارا نے اپٹن لگاتے دعا دی تو سب مسکرائے۔ میں پہلے ہی عقل مند ہوں، وہ اترائی۔ اللہ پاک تم دونوں کو دو قلب ایک جان کی طرح رکھے، تم لوگوں کی محبت میں مزید اضافہ ہو۔ ایمان نے اسے اپٹن لگاتے دعا دی تو وہ مسکرائی۔ آمین۔ الینا نے کہتے ہاشم کا بازو پکڑ لیا، پھر دونوں بھائیوں نے رسم کی اور اسے سینے سے لگایا۔ وہ ان کی گڑیا تھی، اس کے دور جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ پھر سارا نے ڈھول والوں کو بلایا جو نیچے ویٹ کر رہے تھے۔ پھر سب نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ سعید کی فیملی جا چکی تھی کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی۔ بڑوں کو بھی کھینچ لیا، لیکن وہ جلد ہی خود کو بچاتے اپنے روم میں چلے گئے۔ کیمرہ مین بھی چلے گئے تھے۔ اب وہ 6 بج گئے تھے۔ انہوں نے ڈھول ہر تدخو پر خوب بھنگڑے ڈالے۔ ایک ہاشم کے علاوہ سب بس تالیاں بجاتا اپنی فیری کو خوشی سے ناچتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی سارا آ کر اس کے گلے لگی تو ہاشم نے اسے سینے سے لگاتے اس کا سر چوما۔ میں بھی۔ الینا انہیں دیکھتی بھاگ کر آتی ہاشم کا بازو پکڑ کر کندھے پر سر رکھ گئی۔ ہاشم نے اس کا سر چوما۔ اف الینا، تم مجھ سے جیلس ہو؟ سارا کو دھچکا لگا، یہ دوسری بار ایسا کر رہی تھی۔ جب ہاشم سارا کو پیار کرتا وہ فوراً آ جاتی، ہاں یہ تو اب میرے ہیں، آپ کو میں نے اپنے لالا دیے ہیں، ان سے پیار لے آپ۔ وہ ہاشم سے لپٹ کر بولی، وہ بچوں کی طرح پوزیسو ہو رہی تھی۔ یہ میرے بھی لالا ہے؟ سارا منہ لٹکا کر بولی۔ الینا، مجھ پر سب سے پہلے میرے بچے کا حق ہے، وہ سارا کو سینے سے لگاتا بولا تو الینا کے دل کو دھکا سا لگا، وہ چپ ہو گئی۔ سارا نے چڑھایا، شرارت سے تو زبردستی مسکرائی۔ اللہ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کچھ بھی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، اپنے بھائی کو بتانا، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ ہاشم نے ایمان کو ساتھ لگاتے کہا تو مسکرائی۔ تھینک یو بھائی، وہ مسکرا کر بولی۔ موسٹ ویلکم گڑیا۔ وہ مسکرایا اور مڑ کر دیکھا جہاں اس کی فیری کھڑی تھی، جو ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ادھر کیوں کھڑی ہے میری فیری؟ وہ اسے حصار میں لیتا بولا۔ ایسے ہی، وہ بجھے دل سے بولی تو ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ جلدی چلو جی، یہ لو چائے۔ وہ سب چینج کر کے گرم کپڑے پہنے لاؤنج میں بیٹھے تھے کیونکہ چھت پر ٹھنڈی تھی۔ سارا نے سب کے آگے چائے رکھی۔ تھینک یو یار، اس کی بہت ضرورت تھی۔ شاہ زمان نے کپ اٹھایا۔ ویسے ماننا پڑے گا سارا اور وسیع بھائی، آپ دونوں نے کم وقت میں بہت زبردست انتظام کیا۔ ایمان تعریف کرنے لگی۔ ہاں واقعی بہت بہترین تھا سب۔ ہاشم نے بھی سراہا، شاہ زمان نے بھی اثبات میں سر ہلایا۔
تھینک یو سو مچ، بس کبھی غرور نہیں کیا، سارا شرارت سے بولتی پیچھے ہوئی اور وسیع کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ وسیع نے اسے حصار میں لیا۔ شاہ زمان اس کے بال رف ہو جائیں گے ایسے۔ شاہ زمان پیچھے صوفے کی ٹیک لگائے ایمان کے بال کھول کر مسلسل بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ جب سارا نے ٹوکا نہیں ہوتے رف، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ایمان مسکرائی۔ میری گڑیا کیوں اتنی چپ بیٹھی ہے؟ ہاشم نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اوپر بیٹھا تھا، وہ نیچے صوفے کی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ نیند آ رہی ہے، وہ ایسے ہی بولی۔ تو سو جاؤ پھر پرنسس، کیوں بیٹھی ہو؟ شاہ زمان نے کہا تو اٹھی۔ ہاشم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ اتنی پرجوش تھی۔ پھر اچانک خاموشی، وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ فیری، کیا ہوا ہے میری جان کو؟ اتنی جلدی نیند آ گئی؟ ہاشم اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ کمبل میں منہ دیے پڑی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے ہاشم، وہ بھرائی آواز میں بولی تو ہاشم نے تڑپ کر اسے جھٹکے سے سیدھا کرتے ہوئے اپنے سینے میں بیچا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ فیری کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے بال پیچھے کرتا اس کے گال چوم کر بولا۔ اس نے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا، چہرہ اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ آنسو اس کی موٹی آنکھوں سے نکلتے گال بھگو گئے۔ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے ڈانٹا ہے؟ مام نے کچھ کہا ہے؟ وہ خود ہی اندازے لگا رہا تھا، اسے روتا دیکھ بہت مشکل تھا۔ گڑیا کا پورا حق ہے، وہ اس کا چہرہ صاف کرتا اس کا باہر کو نکلا ہونٹ چوم کر بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ سارا آپ ہی کا حق پہلے، کیوں کہا تھا؟ مجھے پیچھے کیا آپ نے، وہ سو سو کرتی بولی۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے نکلے۔ ہاشم پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو گڑیا وہ میری بہن ہے نا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، اس کا پہلا حق ہے مجھ پر، وہ بیٹی ہے میری، اور تم بیوی ہو، تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے۔ وہ پیار سے سمجھانے لگا۔ میرا پہلا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ سسکی۔ اچھا دیکھو، جیسے تم پر ڈیڈ کا، شاہ زمان اور وسیع کا حق مجھ سے پہلے ہے، ویسے ہی سارا کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نہیں، مجھ پر پہلا حق آپ کا ہے، میں آپ کی ہوں، پھر آپ پر میرا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ کیوں اسے قائل کرنا چاہ رہا تھا؟ مان لیتا نا کہ اس کا حق ہے پہلا۔ ہاشم بوکھلا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے میری گڑیا، میری فیری کا حق ہے، تم رونا تو بند کرو نا یار، مت تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا، پریشانی سے بولا۔ سچ میں؟ وہ فوراً آنسو صاف کرتی چہکی۔ بالکل سچ میری جان کا ہوں، وہ اسے سینے میں بھیجتا بولا۔ جب علینا نے آگے آتے اس کے گال پر لب رکھے۔ کیوں مشکل میں ڈال رہی ہو مجھے؟ ہاشم ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ مشکل کیوں؟ پیار کر رہی ہوں، آپ بھی تو کرتے ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا سو جاؤ، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا جب علینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولو فیری، وہ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں چھپاتا بولا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی تھی آج؟ وہ کھڑی ہوتی بولی اور اس کے گلے میں بازو ڈالتی خود کو اس کے اوپر گرایا۔ ہاشم نے بروقت اسے کمر سے پکڑ کر سینے میں بھیجا۔ بتایا تو تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی، نازک اور معصوم، جیسے کوئی آبگینہ جو پھولوں کے گرد چمک رہا ہو، جس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ ضبط کے بندھن توڑتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، لیکن بہت نرمی سے، جیسے وہ سچ میں آبگینہ ہو اور زیادہ سختی دکھانے سے ٹوٹ جائیں گی۔ علینا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ ایک سرور رگ پہ میں اترا، بہت نیا ایسا احساس تھا اس کے لیے۔ میری جان، میری گڑیا، ہاشم پیچھے ہوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم آپ بہت پیارے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو ہاشم نے سمیٹ لیا۔ میری فیری سے کم، وہ مسکرایا۔ چلو اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا بولا۔ ہاشم ایک بار پھر، وہ اپنے ہونٹ باہر نکالتی بولی تو ہاشم کو ٹوٹ کر پیار آیا اس پر۔ وہ آہستہ سے اس کے ہونٹ چوم کر پیچھے ہوا۔ آج اتنا کافی ہے، باقی بعد میں۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی اور بازو پیچھے کیے۔ چلو آنکھیں بند کرو، ہاشم نے تنبیہ انداز میں کہا تو اس نے فوراً آنکھیں بند کی۔ وہ پیار کرتا باہر نکل گیا، حالانکہ چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔